بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شین کو سین پڑھا کرتے تھے۔ یہ عوام میں بات مشہور ہے اور کچھ خطباء خطیب حضرات بھی اس کو بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں بیان کی جاتی ہے، آپ کی سیرت میں بیان کی جاتی ہے۔ لیکن سند اور معنی پر غور کیا جائے تو یہ ایک من گھڑت روایت ہے، یہ ایک موضوع روایت ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور اس کو بیان کرنا بالکل غلطی اور نادانی ہے۔ یہ تصور ایک من گھڑت جملہ کی بنیاد پر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب کیا جاتا ہے کہ سین بلال عند اللہ شین، کہ حضرت بلال کی سین بھی اللہ کے نزدیک شین ہے، یعنی آپ اشہدو کے بجائے اسہدو پڑھا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت بلال کی سین بھی اللہ کے نزدیک شین ہی ہے۔ یہ ایک من گھڑت روایت ہے، اور یہ جملہ مستند احادیث کے خلاف ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کا خواب دیکھا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اذان کے الفاظ بلال کو سکھاؤ، کیونکہ حضرت بلال کی آواز زیادہ گونج والی اور خوبصورت ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ کفار و مشرکین جو ہر وقت اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈتے رہتے ہیں، تو ان کا دھیان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیوں نہ گیا؟ ظاہر بات ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان میں اگر کوئی بات لائق طعن ہوتی تو کفار و مشرکین اس کو ضرور سامنے لاتے اور اسلام پر طعنہ زنی کرتے۔ بہرحال آپ حقیقت ملاحظہ فرمائیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی 748 ہجری، آپ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، آپ کا لقب، کنیت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں اذان دینا، کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینا، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام واقعات اور آپ کی سیرت کو ذکر کیا، لیکن کہیں بھی یہ روایت حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں کی۔ اور حافظ ابن کثیر المتوفی 774 ہجری، آپ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ نمبر 102 پر لکھتے ہیں، وَمَا يُرْوَى إِنَّ سِينَ بِلَالٍ عِنْدَ اللَّهِ شِينًا فَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ، فرماتے ہیں جو یہ روایت کیا گیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شین کی جگہ سین پڑھا کرتے تھے، فَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ موضوع روایت ہے اور من گھڑت روایت ہے۔ اور امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المقاصد الحسنہ صفحہ نمبر 397، سین بلال عند اللہ شین لا یصح، فرماتے ہیں کہ جو یہ روایت کی گئی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شین کے جگہ سین پڑھا کرتے تھے، یہ حدیث روایت ٹھیک نہیں ہے۔ قال ابن کثیر انہ لیس لہ اصل، اور المقاصد الحسنہ کے اندر لکھتے ہیں کہ ابن کثیر نے کہا کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ من گھڑت روایت ہے۔ اسی طرح علامہ اسماعیل اجلونی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکشف الخفاء جلد 1 صفحہ نمبر 164 پر لکھتے ہیں، وہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے، اور حافظ ابن کثیر نے بھی اس حدیث کو موضوع کہا ہے اور من گھڑت کہا ہے۔ اسی طرح حافظ جمال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 742 ہجری، آپ نے بھی اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں اور جلیل القدر اصحابہ میں سے تھے۔ آپ کے فضائل کتب احادیث اور کتب سیرت سے ثابت ہیں، آپ نہایت خوش آواز اور فصیح تھے، اور مؤذن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، اور مؤذن رسول ہونا یہ آپ کی عظیم فضیلت ہے۔ لیکن آپ کا اذان میں اشہدو کی بجائے اسہدو پڑھنا، سین پڑھنا، یہ کسی بھی کتب حدیث اور کتب سیرت میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بے بنیاد اور من گھڑت بات ہے۔ اسی لیے ان بے بنیاد اور من گھڑت روایات سے بچنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت
ہمیں دین متین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔